السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے کلمہ توحید کے معنی اور اس کی اہمیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ کیوں ضروری ہے کلمہ کا معنی جاننا اور اس پر عمل کرنا۔ آج ہم اس کی اہمیت میں ہی حدیث سے یہ دیکھیں گے۔ اگر کسی نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک انشاءاللہ جو ہے اوپر رائٹ سائڈ پر ہوگا، اس کو وہاں سے کلک کر کے آپ سن لیجئے۔ تو اب یہ ہے کلمہ توحید کی اہمیت۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ سارے رسولوں کی جو ہے دعوت وہ بھی یہی تھی کہ کلمہ توحید کی طرف آؤ، ایک اللہ کو رب مانو، ایک اللہ کو الہ مانو۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ اللہ کے سوا باقی سب جو ہیں وہ باطل معبود ہیں، ان سے بچنا، ان کی نفی کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اس کی فضیلت یہ ہے کہ کلمہ توحید کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے ہماری خلافت، شریعت کا نفاذ ہوگا، ہمیں امن و ایمان بھی ملتا ہے۔ اب یہ جو 3 باتیں میں نے کی ہیں، سورہ نور آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین کا خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، وہ ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دے گا جیسے ان کے لیے پسند کیا گیا تھا، اور ضرور ان کی حالت کو خوف کے بعد امن اور ایمان سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد جو لوگ ناشکری اور کفر کرے وہ یقیناً فاسق ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 چیزیں بتائی ہیں۔ پہلی چیز کہ ان کو دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے ان کو جما دے گا، اور لوگوں پر ان کو زمین پہ خلیفہ بنائے گا، اور نمبر 3 ان کی جو خوف کی حالت ہے اس کو امن سے بدل دے گا۔ لیکن یہ سب تینوں چیزیں کب ہوں گی؟ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ میرے ساتھ مطلب یہ نہیں کہ میرے ساتھ ساتھ، سائیڈ بائی سائیڈ وہ 2 کام نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی نل میں سے 2 طرح کا پانی نہیں گزر سکتا، یا پانی صاف ہوتا ہے یا پانی گندا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھا پانی صاف آ رہا ہے آدھا گندا آ رہا ہے۔ اگر شرک ہو رہا ہے تو وہ شرک ہو رہا ہے، لیکن اگر توحید ہے تو پھر شرک نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو کلمہ توحید کو پڑھنے کا پھر کیا حکم ہے کہ اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو کلمہ توحید کا انکار کرتا ہے وہ فاسق ہے، وہ کافر ہے۔ اب کلمہ توحید کے ارکان دیکھتے ہیں۔ کلمہ توحید میں 2 ارکان ہیں، صرف لا الہ الا اللہ تک کے حصے میں۔ پہلا حصہ ہے نفی، یعنی انکار کرنا۔ کس چیز کی نفی؟ ہر باطل معبود کی عبادت سے انکار۔ ہر باطل معبود کی عبادت سے انکار۔ وہ باطل معبود کچھ بھی ہو سکتا ہے، بت، پتھر، درخت، سورج، چاند، فرشتے، انبیاء، اولیاء، نیک لوگ، کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ ان سب کی دلائل ہے میرے پاس، میں آپ کو وہ دلائل بتا سکتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں کہا ہے کہ یہ سب جو ہیں کلمہ توحید کے منافی ہوں گے اگر تم جو ہو ان کی طرف جاتے ہو۔ تو چلے آئیں ان دلائل کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ جو باطل معبود جن کی ہم نے نفی کرنی ہے، ان میں فرض کرے جو پہلا بت، پتھر یا درخت ہیں، تو سورہ نجم کی آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ تعالیٰ نے کہا افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا، غور و فکر کیا، اور منات تیسرے پچھلے والے کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو غور و فکر کیسے ہوگا؟ جب ہم اس چیز کو سمجھیں گے کہ تھے کیا، کون تھے، کیا تھا، کیسے ہو گیا۔ تو جو ہمیں ملتا ہے کہ لات جو ہے وہ سفید رنگ کا ایک پتھر تھا جو اہل طائف نے اس کو معبود بنایا ہوا تھا، اور عزیٰ جو ہے وہ مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک درخت تھا، اور منات مشرکین کی ایک پتھر کی دیوی تھی۔ اب ہوا یہ تھا کہ اب جو لات ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ ایک بزرگ تھے ان کے جو نیک عمل کیا کرتے تھے، ان کو ستو پلایا کرتے تھے۔ تو پھر انہوں نے جب وہ
دنیا سے چلے گئے، انہوں نے ان کی محبت میں کہ ہمیں ان کا عمل یاد رہے، اس کی محبت میں انہوں نے ان کا ایک بت بنا لیا۔ پھر وہ محبت میں اتنا بڑھتے گئے، اندھا دھند تقلید ہوتی رہی، آہستہ آہستہ علم چلا گیا اور وہ محبت وہاں رہ گئی، اور وہ پھر محبت جو ہے وہ غلو کا شکار ہو گئی، اور پھر وہاں سے وہ شرک کا آغاز ہو گیا۔ تو کرنا کیا اصل میں، مخلوق کی عبادت نہیں کرنی۔ ہر وہ چیز جس کو پیدا کیا گیا ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف خالق عبادت کے لائق ہوتا ہے۔ اب جو دوسرا کوئی پتھر اور بت اور درخت ہم نے پڑھ لیا، اس کے بعد سورج یا چاند، لوگ سورج یا چاند کو بھی پوچھتے ہیں نا۔ حضرت ابراہیم نے بھی، ان کا جو واقعے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب وہ ایک خود سے کنورسیشن کی کہ کیا یہ سورج میرا رب ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں۔ کیا یہ چاند میرا رب ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ نہیں، اس لیے کہ یہ سب ڈوب جاتے ہیں۔ تو اس کی دلائل کیا ہیں؟ سورہ فصلت آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور دن رات اور سورج چاند بھی اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ کس کی نشانیوں میں سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تم سورج کو سجدہ نہ کرو، نہ چاند کو، بلکہ سجدہ صرف اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا کہ سورج کو سجدہ نہیں کرو، چاند کو سجدہ نہیں کرو، بلکہ ان کو بنانے والے کو سجدہ کرو، جنہوں نے اتنی اہم چیز بنا دی، اتنی بڑی تخلیق کر دی، تو وہ رب کیسا ہوگا، اس رب کی کیا شان ہوگی۔ پھر میں نے کہا کہ باطل معبود میں فرشتے، انبیاء، اولیاء، کوئی نیک لوگ، یہ سب بھی شامل ہیں، ان کی بھی ہم نے نفی کرنی ہے کہ یہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اس کی دلیل ہمیں جو ہے قرآن کریم سے یہ ملتی ہے، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنانے کا حکم دے۔ کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ سورۃ آل عمران آیت نمبر 80۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ رب جو تمہیں خود سے کہے کہ تم فرشتوں کو، نبیوں کو رب بنا لو، مسلمان اس نے کیا ہے، آپ کو مسلمان کلمہ توحید کی وہ کہہ رہا ہے کہ ہدایت دے رہا ہے، پڑھیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو خود سے کہے کہ ان کو رب بنا لو، ان کی عبادت کرو؟ تو یہ غور و فکر کریں اور اپنے بچوں کو جو ہیں یہ دلائل ضرور دیں، اس لیے کہ آگے جو زمانہ آ رہا ہے نا، بچوں کو دلیل کے ساتھ بات سمجھائیں، دلیل کے ساتھ بات کرنا سکھائیں، تاکہ وہ اپنے دین پر اس بات حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو، آپ سب کے بچوں کو جو ہے نیک ہدایت دے، سیدھی راہ پہ چلائے، فتنوں کے زمانوں میں اپنے شر سے، دنیا کے شر سے، شریر لوگوں کے شر سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ تو انشاءاللہ کل جو ہے ہم کلمہ توحید کے اراکین میں دوسرا اس کا اقرار، یعنی کہ صرف اور صرف ساری عبادت اللہ کے لیے کیوں کرنی ہے، کیا دلائل ہیں، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔